اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ فہم قرآن بزبان قرآن کے عنوان سے جو ہماری کلاسز جاری ہیں، اور قرآن کریم کی ان اصطلاحات کو جو شرف حاصل ہوا ہے پیش کرنے کا، کہ قرآن کی زبان سے قرآن کے مفاہیم کو پیش کیا جائے، اور یہی دراصل قرآن فہمی کا مقدمہ ہے، تمہید اسی میں ہے۔ اور قرآن کریم کی اگر ہم درست تفسیر چاہتے ہیں، تطبیق چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی کو قرآنی علوم سے، قرآنی ہدایت سے مزین کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان قرآن کریم کی اصطلاحات کو، الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس قرآن کی ٹرمینالوجی سے، قرآن کی زبان سے اپنی زندگی کو معطر کر سکیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کر سکیں۔ آج کی جو گفتگو میں شامل ہے وہ موضوع اور مفہوم وہ ہے برکت۔ رمضان المبارک ہم کہتے ہیں، برکت والا مہینہ۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ شعبانیہ میں ارشاد ہے اور گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے ہوتا ہے کہ ایھا الناس، لوگوں، تمہاری جانب ایک ایسا مہینہ رخ کر رہا ہے، شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، ایسا مہینہ جو برکت والا، رحمت والا اور مغفرت والا ہے۔ اسی طریقے سے ہم خداوند متعال کی ذات کو کہتے ہیں خداوند متعال تبارک و تعالی، یا دیگر اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ایک دوسرے کو جب دعا دیتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کے روزی رزق میں برکت عطا فرمائے، اپنے لین دین میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے۔ آئیے ذرا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، کتنا خوبصورت اور کتنا وسیع مفہوم ہے برکت کا جو قرآن نے پیش کیا ہے، اور کتنا تنگ ہے وہ موضوع، وہ مفہوم برکت کا جو ہم سب نے اپنے لیے بنا رکھا ہے۔ مجھے یاد ہے اپنے گاؤں میں اب بھی موقع ملتا ہے خداوند متعال کی توفیق سے، کہ جب یہ گندم کی فصل ہوتی ہے یا دیگر فصل ہوتی ہے، تو کھیتوں میں جب کوئی دوسرا بندہ انٹر ہوتا ہے تو سلام کرنے کے فوراً بعد وہ کہتا ہے کہ خدا برکت دے، تو جواب میں کہتے تھے کہ اللہ کر، یعنی اتنی خوبصورت دعا ہے کہ یہ برکت کے لیے دعا کرنا، یا اس کے لیے باقی جو ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں شامل ہے یہ لفظ، آخر یہ اتنی خوبصورت دعا اور اتنا خوبصورت معنی جو قرآن کریم نے اتنے احسن انداز میں پیش کیا ہے، ہم اس برکت کے متعلق جو کنسیپٹ ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ ابھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے مفہوم برکت کو ہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن نے اس برکت کے مفہوم سے کیا مراد لی ہے، اور عرب اس لفظ کو کیا استعمال کیا کرتے تھے، کیسے استعمال کیا کرتے تھے، تاکہ ہمارے لیے واضح ہو سکے کہ یہ برکت کا مفہوم ہمارے لیے قرآن کی زبان سے کتنی اہمیت رکھتا ہے، یا قرآن نے ہمارے لیے اس موضوع کو کس انداز سے پیش کیا ہے۔ لغوی معنی اس برکت کا ایسی جگہ جہاں بارش کا پانی جمع ہو جائے اور یہ شفاف پانی پینے کے لیے استعمال ہو، عرب اسے برکہ کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی سرزمین جہاں پہ چاروں طرف سے پانی جمع ہو جائے اور وہاں پہ پانی کافی دیر تک، طولانی مدت تک اس کے اندر پانی جمع رہے، اور عرب اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس پانی کو برکہ کہتے ہیں۔ البتہ ایسا پانی نہیں ہے کہ جو بارش ہوئی ہے اور بارش ہونے کے نتیجے میں جمع ہوا ہے اور مہینے بعد یا مہینے سے کم مدت میں یا اس سے زیادہ مدت میں فوراً ختم ہو جائے، پانی جذب ہو جائے، نہ، ایسا پانی جو بارش کے نتیجے میں آئے، جمع ہو اور کھڑا رہے طولانی مدت تک، اس کے اندر کثرت ہو، اضافہ ہو، وہ کم نہ ہو، اس کے اندر کمی نہ ہو، عرب ایسے پانی کو برکہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ عرب ایک ایسا صحرائی علاقہ ہے اور صحرا نشین ہے پورا علاقہ، جس سرزمین کے اوپر کوئی اتنی زیادہ زرخیز علاقہ نہیں ہے، بارش بہت کم ہوتی ہے، اور وہاں پہ پینے کے لیے پانی بہت کم تھا اس کیفیت میں اور اس حالت میں، اور خود اتنے چشمے بھی نہیں تھے کہ جو زمین سے پانی اتنے ہوں، یا کوئی ایسے چشمے جن کے نتیجے میں لوگوں کے لیے پانی آسانی سے میسر ہو۔ تو ایسی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی جہاں پہ بارش کے نتیجے میں پانی جمع ہو جاتا تھا، اور پورا سال اس پانی کو استفادہ کرتے تھے اپنے پینے کے لیے۔ عرب اس پانی کو پینے برکہ کہتے ہیں، البتہ ایسا پانی جو جلدی ختم ہو جائے اور وہ پینے کے لیے استعمال نہ ہو،
یا اس کے اندر کمی ہو، ایسے پانی کو عرب برکہ نہیں کہتے۔ اسی لفظ کو قرآن کریم نے لفظ اٹھا کے جو عرب ایسے پانی کے متعلق استعمال کرتے ہیں، اسی معنی کی اس خصوصیت کی وجہ سے، ایک ایسا پانی جو شفاف ہو، جو کثرت رکھتا ہو، یہ پانی کی کیفیت ہو، انہی پانی کی ان خصوصیات کے عنوان سے عرب اس برکہ، اس پانی کے علاوہ بھی دیگر کاموں کے لیے، دیگر گفتگو کے عنوان سے استعمال کیا کرتے تھے۔ اور انہی خصوصیات کی وجہ سے قرآن کریم نے اور دیگر نصوص دینیہ نے، احادیث کے اندر، روایات کے اندر اس برکت کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے مختلف چیزوں کے متعلق۔ میں یہاں پہ ساتھ اس کو کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے صحیح طریقے سے پیش ہو جائے، جب میں اسکرین شیئر کروں تاکہ آپ کے لیے گفتگو بھی آسان ہوتی رہے اور پیش کرنا۔ لہذا عرب ایسے لفظ کو اور اس مقام پہ استعمال کیا کرتے تھے، اور ایسے پانی کو کہ جس کے اندر کثرت پائی جاتی ہو، ایسا پانی عرب استعمال کیا کرتے تھے، اور اسی کو ہی عرب برکہ کہتے تھے۔ معنی کی خصوصیت کے عنوان سے ہی، اسی معنی سے ہی ایک اور جو ہے وہ جو صفت برکت کی ان خصوصیات کی وجہ سے، جو 4 خصوصیات مراد کی، انہی خصوصیات کی وجہ سے عرب اور اس کے بعد قرآن کریم اور نصوص دینیہ میں اس لفظ کو دیگر تمام میادین میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مفہوم وہ ہے کثرت، جو اس خصوصیت برکت کی جو خصوصیات نکلتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کثرت، ایسا پانی جو کم ہو اس کو برکہ نہیں کہتے، بلکہ اس کے اندر کثرت ہو، یعنی اس کے اندر کثرت دخیل ہو، بہت زیادہ ہو، اس کے اندر قلت نہ ہو، نمبر 1 خصوصیت۔ نمبر 2، اس کے اندر ثبات ہو، ثبات یعنی اس کے اندر پائیداری ہو، دوام ہو، دائمی ہو، وقتی نہ ہو، کچھ دیر کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ مسلسل ہو، مستقل ہو، اور دائمی وہ چیز موجود رہے، یہ دوسری خصوصیت۔ تیسری اس کے اندر ہے استحکام، استحکام یعنی اس کے اندر مضبوطی ہو، وہ کمزور یا ڈھیلا پن اس کے اندر نہ ہو، یہ تیسری خصوصیت ہے۔ اور چوتھا رشد و نمو، اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے، وہ کم نہ ہو، وہ ختم نہ ہو، بلکہ اس کے اندر مسلسل ارتقا ہو، اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا رہے۔ یہ 4 وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو اس لفظ برکہ سے لی گئی ہیں، اور یہ صفات انہی وجوہات کی وجہ سے یا ان خصوصیات کی وجہ سے اس لفظ برکت کو دیگر میادین میں مختلف چیزوں کے متعلق قرآن کریم نے اور روایات نے استعمال کیا۔ آئیے ذرا اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اور کن میادین میں۔ لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ برکت کے متعلق جو ہمارا غلط مفہوم ہے اور جو برکت کے متعلق درست مفہوم ہے، یہ درست مفہوم کے متعلق آگے گفتگو تب چل سکتی ہے جب تھوڑا سا ہمارا غلط مفہوم نکل جائے۔ برکت کے متعلق غلط مفہوم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے مال میں برکت ہے، آپ کی روزی میں برکت ہے، تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے برکت کا؟ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے برکت کا کہ برکت ایک کرنٹ ہے، جیسے ماہ رمضان المبارک کو بابرکت مہینہ کہتے ہیں، چونکہ ہے بابرکت۔ ہمارے ذہنوں میں بابرکت کیا ہے؟ یعنی یہ برکت والے مہینہ، یعنی ایک ایسا مہینہ جو ہی آتا ہے تو جسم کے اندر کرنٹ دوڑ جاتا ہے، مقدسیت کا، تقدس کا، اور جس کے نتیجے میں انسان نماز کی طرف لپکتا ہے، عبادات کی طرف لپکتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں برکت کا مفہوم ایک کرنٹ ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اور جب دعا دیتے ہیں تو دعا دیتے ہوئے، دعا لیتے ہوئے ہمارے ذہن میں مفہوم یہی ہوتا ہے کہ برکت یہ کو اچانک پیدا ہونے والا کرنٹ ہے، جو کسی مال کو اضافہ کر دیتا ہے، کسی کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے، اور باقی اس قسم کے جو ہے وہ ہمارے غلط مفاہیم بنے ہوئے ہیں۔ جبکہ برکت کسی کرنٹ کا نام نہیں ہے، برکت کسی ایسی اچھوتی چیز کا نام نہیں ہے، کسی ایسی تقدس معابی چیز کا نام نہیں ہے، برکت ایک صفت کا نام ہے۔ اور یہ جس چیز کے اندر 4 خصوصیات پائی جاتی ہوں گی وہ چیز بابرکت کہلائے گی۔ برکت اپنی خصوصیات کی وجہ سے کسی بھی چیز کے اندر پائی جاتی ہوگی تو وہ چیز بابرکت ہوگی۔ آپ کے کہنے سے، آپ کے نام لینے سے اچانک کرنٹ دوڑ کے برکت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ان خصوصیات کا پیدا ہونا اس چیز کے اندر یہ منبع بنے گا کہ وہ چیز بابرکت کہلائے گی۔ لہذا جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میرے معاملات میں برکت عطا فرما، تو برکت کا یہ مفہوم مد نظر ہو، پھر برکت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور آگے میں آتا ہوں، کوئی بیان کرتا ہوں کہ یہ برکت کی وہ حالتیں کیا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے ڈالنی ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ برکت کی ٹوٹل 3 طرح کی حالتیں ہیں جو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے حصولی برکت، دوسرا ہے تحصیلی برکت، اور تیسرا ہے منابع برکت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔
حصولی برکت یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی برکت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاملات میں، ہماری زندگی سے متعلقہ اللہ نے ابتدائے آفرینی سے ہی رکھ دی ہے، اس بابت انسان کو اللہ سے مانگنے کی، طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کی زندگی کی شامل حال کر دی ہے یہ برکت، اور انسان کچھ کرے نہ کرے یہ مسلسل انسان کے ساتھ یہ برکت جو ہے وہ مسلسل دائمی ہے۔ جیسے سانس لے رہے ہیں ہم، یہ جو ہمارا سانس لینا ہے، یہ ہمیں کیا ہم نے مانگ کے اللہ سے یہ اپنے زندگی میں یہ برکت شامل کی ہے؟ یہ اللہ نے خود بخود دے دی ہے۔ والدین کی نعمت، ایک گھریلو ماحول کی نعمت، اور یہ ساری کے ساری اس سے متعلقہ لوازمات جو اللہ نے ہمیں بنا مانگے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، یہ وہ ساری برکت ہے جو ہماری زندگی سے متعلقہ ہے۔ یہ وہ برکت ہے جو اللہ نے شامل حال کر دی ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری ہے تحصیلی برکت۔ یہ وہ برکت ہے جس کے متعلق ساری گفتگو ابھی آگے ہے، اور سب سے زیادہ برکت کا انحصار ان آخری دو چیزوں کے متعلق ہے جو انسان کو کہا گیا ہے، اور انسان سے متعلق جو قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے یا روایات کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، وہ دوسرا ہے تحصیلی برکت۔ تحصیلی برکت یعنی اللہ نے وہ برکت رکھ دی ہے، لیکن اس برکت تک انسان نے خود پہنچنا ہے۔ انسان کی کارکردگی پہ ڈیپینڈ ہے، جتنی کارکردگی دکھائے گا، جتنا انسان اپنا عمل بڑھائے گا، جتنی اپنے آپ کو پروموشن دے گا، اتنا ہی انسان اپنے آپ کو پروموٹ کر کے، پروموشن دے کر اس تحصیلی برکت تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ برکت ہے جو انسان نے خود حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے انسان، تم نے یہ برکت اپنے معاملات میں، اپنے عمل میں، کوئی بھی نیک عمل ہے، اس نیک عمل میں، اپنی معیشت میں چاہتے ہو برکت، یہ روڈ میپ ہے، یہ تمہیں خود طے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے باقی زندگی کے معاملات میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہو تو آپ، یہ برکت آپ کی کارکردگی پہ ڈیپینڈ ہے۔ جتنی میری کارکردگی میں اضافہ ہوتا جائے گا، جتنی میری پروڈکشن میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنی ہی میرے معاملات میں برکت پیدا ہوتی جائے گی، کثرت پیدا ہوتی جائے گی، رشد و نمو، دوام، ثبات، جو برکت کی چار خصوصیات بیان کی ہیں، یہ چاروں خصوصیات اس چیز کے اندر شامل حال ہوتی جائیں گی، لیکن ڈیپینڈ میرے اوپر ہے، میں نے آگے بڑھانا ہے اس چیز کو جتنا۔ اب میں یہ جو حصولی برکت اور تحصیلی برکت ہے، اسی کا انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ ایک رحمت ہے، ایک رحمت رحمانی ہے، ایک رحمت رحیمی ہے۔ جیسے پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز کر رہا ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب ہمیں یہ عمومی بتایا گیا ہے کہ رحمان کا مطلب جو اللہ کی دنیا پہ رحمت ہوتی ہے، اور رحیمیت وہ رحمت جو اللہ کی روز آخرت میں ہوگی۔ یہ اس موضوع کو کھولنے کی ضرورت ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کو انہی مفاہیم میں پیش کریں گے۔ ایک رحمت رحمانی ہے، اللہ نے بن مانگے ہمارے شامل حال کر دیے۔ ایک رحمت رحیمی ہے جو انسان نے خود آگے بڑھ کر یہ رحمت اپنے وجود میں داخل کرنی ہے و شامل کرنی ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے یہ برکت بھی ہے، ایک وہ برکت ہے جو ہمارے شامل حال کر دی ہے، اور ایک وہ برکت ہے جو ہمیں خود آگے بڑھ کر حاصل کرنی ہے۔ تیسرا ہے منابع برکت۔ کچھ ایسے منابع ذکر کیے ہیں جس کی طرف حکم دیا ہے کہ اے لوگو، اے امت مصطفیٰ، اے مسلمانوں، تم لوگو ان منابع کی طرف رجوع کرو، ان منابع سے جو حاصل کرو گے اس کے نتیجے میں تمہارے معاملات میں، زندگی میں برکت پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جن منابع کی طرف حکم دیا گیا ہے وہ منابع تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ اب وہ کافر ان منابع کی طرف رجوع کر کے استفادہ کریں اور ہم نہ کریں تو یہ ہماری کم ظرفی ہے یا ہماری کوتاہی ہے۔ آگے میں ذکر کرتا ہوں کہ منابع کیا ذکر کیے گئے ہیں، اور تحصیلی برکت کے کیا، کن ذرائع سے ہم اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں برکت پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ برکت کے جو منابع قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، ان منابع کے اندر سب سے پہلا منبع ہے کہ خداوند متعال کی ذات برکت کا منبع ہے۔ رب العزت کی ذات لفظی اس عنوان سے کہ خداوند تبارک و تعالی۔ البتہ وہ مفہوم ذہن میں سے نکال دیجئے جو کرنٹ والا مفہوم ہے کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں تو اللہ میرے معاملات میں فوراً کرنٹ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور تقدس معافی پھیل جائے گی نا۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی ذات کے متعلق یہ بابرکت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تبارک و تعالی، اسی لفظ سے نکلا ہے برکت۔
یعنی خداوند متعال کی ذات بعنوان منبع برکت، جس ذات سے یہ برکت پھوٹتی ہے، جس ذات سے تمام کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے اور من جملہ انسان کے لیے ان فیوزات کا منبع ہے، اور انسان کے لیے وہ برکت جو اس کی زندگی کے معاملات میں شامل حال ہوتی ہے، وہ تینوں طرح کی برکت، حصولی برکت بھی اسی نے شامل کی ہے، تحصیلی برکت کے لیے بھی انسان کو ہی وہ توفیق دیتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو اس بابت تگ و دو کرنے کا حکم دیا ہے، اور تیسری منابع برکت بھی اسی پروردگار لم یزل نے ہی مقرر کیے ہیں، جو ذات پروردگار اس عنوان سے منبع برکت کہلاتی ہے۔ دوسرا، قرآن کریم کو برکت کا منبع قرار دیا ہے، کیوں؟ چونکہ قرآن کریم انسان کی ہدایت کا منبع ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنی ہدایت کرنا، اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ گامزن کرنا، اپنے آپ کو اس کامیابی و اس دوام کی طرف لے کر جانا، تو اس کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے کہ اگر چاہتے ہو اپنے معاملات میں اور اپنے مقصد زندگی میں برکت، تو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، الہی نظام مکمل قرآن سے لینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، چند حصہ اپنی زندگی کا دین سے لے لیا اور باقی تمام زندگی غیر اللہ کے مطابق گزارنا، یہ بے برکتی ہے۔ برکت نام ہی اس چیز کا ہے کہ قرآن سے مکمل دین لینا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اس کے اندر کوئی انفصام نہ ہو، مکمل تمسک اختیار کر لینا مضبوطی کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ دراصل اصل منبع ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے معاملات میں و ہماری زندگی میں برکت پیدا ہو سکتی ہے۔ تیسرا منبع انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی ذات کو منبع برکت قرار دیے گئے۔ زیارت جامع کبیرہ کے اندر ائمہ معصومین علیہم السلام کو جہاں پر معدن علم کہا گیا ہے، وہیں پر معدن برکت بھی قرار دیا گیا کہ یہ برکت کے منابع ہیں۔ جن ذات کو، ازواج کو اللہ نے جن کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، جن کی توسل سے پروردگار لم یزل نے شفاعت کرنے کا کہا ہے کہ انسان انہی کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچ سکتے، اور روز معاشر جو شفاعت حاصل ہوگی وہ انہی ائمہ علیہم السلام کے توسل سے۔ اب شفاعت کا معنی جو ہمیں کیا گیا ہے وہ ہے سفارش۔ دعائے توسل کا بھی میں جو پڑھتا ہوں اس میں بھی ترجمہ لکھا ہوتا ہے کہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دی، سفارش نہیں ہے اس کا معنی شفاعت کا۔ یہ بھی کوشش ہوگی اس کے درست مفہوم کو انشاءاللہ اپنی اس کلاس کے اندر فہم قرآن بزبان قرآن کے عنوان سے پیش کرنے کی کہ شفاعت کا مطلب کیا ہے۔ لہذا انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی خود منبع برکت ہیں ذات۔ اور چوتھی چیز، وہ شب قدر کو بھی قرآن کریم میں بابرکت قرار دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر جو تقدیر کی رات ہے، جس میں انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی تقدیر خود لکھو۔ تقدیر اللہ نے نہیں لکھنی، تقدیر انسان نے خود لکھوانی ہے، خود چننی ہے تقدیر، اپنی دعا سے، مناجات سے اور اپنے عمل سے انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے۔ اور شب قدر ایک بہت بڑا منبع ہے انسان کے اعمال میں ایسی برکت کا جو ساری زندگی شامل حال رہے، اس کے اندر کثرت ہو، اس کے اندر دوام ہو، اس کے اندر ثبات ہو، اس کے اندر رشد و نمو ہو۔ یہ منابع ہیں جن کی طرف حکم دیا گیا ہے کہ ان منابع سے ہم اپنی زندگی میں یہ برکت جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ انہی میں ایک اور بہت بڑا منبع جس منبع سے ہم اس وقت درپیش ہیں اور رمضان المبارک کی عظیم سعادت سے ہم کنار ہیں، انہی منابع برکت میں ایک بہت بڑا منبع جس پورے مہینے کو برکت کا منبع قرار دیا گیا ہے، وہ رمضان المبارک ہے۔ جو رمضان کے ساتھ سب سے زیادہ لفظ جچتا ہے اور جو سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے روایات کے اندر، وہ لفظ رمضان المبارک، برکت والا مہینہ۔ رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دی اور لوگوں کو دعوت دی اور ماہ رمضان کی حقیقت دی، اس میں سب سے پہلا جملہ یہی بیان فرمایا، ایھا الناس قد اقبل الیکم یا اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمت والمغفرہ، اے لوگو وہ مہینہ تمہاری جانب رخ کر رہا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ برکت یعنی جس مہینے میں اللہ کی ذات انسان کے لیے میزبان ہے، اور میزبانی کے طور پر جو اللہ نے دسترخوان بچھایا ہے، اس دسترخوان کے اوپر برکت کہ وہ تمام خصوصیات کے ساتھ برکت کو قرار دیا گیا ہے، لیکن رمضان حصولی برکت کے ساتھ تحصیلی برکت بھی، یعنی برکت کی دونوں حالتیں اس ماہ رمضان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیسے؟ کچھ معاملات کے اندر
جیسے ماہ رمضان میں تسبیح، سانس لینا عبادت، سونا عبادت، یہ وہ برکت ہے جو حصولی برکت دے دی گئی ہے۔ اس میں انسان کو تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی زحمت اور کاوش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر آن کو اتنا بابرکت بنا دیا ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنی زندگی کی تقدیر سنوار سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اس کے کچھ اعمال کو، رمضان المبارک کی ساعات کو، لمحات کو برکت قرار دیا گیا ہے انسان کے لیے۔ اس میں انسان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کی اپنی انسانیت سے متعلق جس کے ذریعے سے انسان نے گروتھ کر کے اس مقام بالا تک پہنچنا ہے، اس صراط مستقیم تک پہنچنا ہے، اس صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے برکت کی یہ کیفیت کہ انسان کے لیے اللہ نے میزبانی کا دسترخوان بچھایا ہے، برکت کا منبع قرار دیا ہے۔ انسان کو آگے بڑھ کر اپنی معنویت سے، اپنے روح کی پروڈکشن سے اپنے آپ کو آگے بڑھ کر اس برکت کو حاصل کرنا ہے۔ اور کتنا خوبصورت مہینہ ہے۔ زبان کا روزہ رکھوایا، زبان کا روزہ، کچھ غلط کہہ نہیں سکتے، کچھ غلط بول نہیں سکتے۔ نگاہوں کا روزہ رکھوایا، کچھ غلط نگاہ مناظر دیکھ نہیں سکتے ورنہ روزہ آنکھوں کا باطل ہو جائے گا۔ پیٹ کا روزہ رکھوایا کہ بھائی کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، سارا دن بھوکی پیاسی کیفیت میں رہ کر آنکھوں کی روزہ، زبان کا روزہ، خیالات کا روزہ، ان تمام چیزوں کا روزہ رکھوایا۔ اب ہمیں جو روزے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے، باقی آپ سارے الٹے پڑتے کام کرو، ایسا نہیں ہے، وہ روزہ ہی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ روزہ سوائے آپ کی شکم کا اور کسی چیز کا روزہ تھا ہی نہیں، جبکہ روزہ مکمل وجود کا ہو۔ اللہ نے مکمل وجود کا روزہ رکھوا کہ ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ روح کا دروازہ ہے کہ اپنی اب اس مہینے میں ہر چیز کا دروازہ بند کر کے حتی شیطان کو بھی جکڑ دیا گیا کہ اپنی روح کا دروازہ کھولو۔ یہ روح جو تو پیاسی ہے، یہ وہ روح جو جس کے اندر ایک تڑپ ہے، جس کو پورا سال گناہوں کے ذریعے سے اس کو مردہ کر دیا ہے۔ اب او قد افلح من زکاہا، وقت آ گیا ہے اس مہینے میں تمہارے لیے بہار قرار دی گئی ہے تمہارے دل کی، تاکہ تم آگے بڑھ کر اللہ کے دسترخوان پہ آؤ۔ اس ماہ کے اندر، شہر اللہ الاکبر کے اندر آ کر اس مہینے میں وہ الہی فیوز حاصل کرو تاکہ تمہاری زندگی کے ان تمام معاملات کے اندر برکت پیدا ہو سکے اور تم آگے بڑھ سکو اپنے مقصد زندگی کے لیے۔ پورے سال بھر کی پوٹینشل اور برکت سارے سال کے لیے اس ماہ رمضان میں جو ہے وہ شامل کر سکو۔ البتہ ابھی ساری گفتگو کے نتیجے میں آپ ایک نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ برکت کا تعلق عمل سے۔ عمل جتنا کروں گا، جتنی کارکردگی بڑھاؤں گا، جتنی پروڈکشن بڑھاؤں گا، اتنا ہی برکت میرے معاملات میں پیدا ہوگی، میری زندگی کے میادین میں پیدا ہوگی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، پاکستانی مزاج یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ واقعاً بے نظیر ہے۔ ہم اس معاملے میں کہ برکت تلاش کرنی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک بزنس، ہر طبقے نے اپنا ایک بزنس بنایا ہوا ہے۔ اس میں ایک بزنس یہ دم درود والا طبقہ ہے کہ بھائی دم درود کرو اور تعویذ لکھے دو، پھونکے مارو، پھونکے مارنے سے برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کئی لوگ آتے ہیں، آغا صاحب یہ بچہ رو رہا ہے، ذرا آپ پھونک ماریں برکت پیدا ہو جائے گی، بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ برکت کا مفہوم کہاں سے لیا گیا بھائی؟ یہ آپ نے اپنی ہندی رسم کے عنوان سے بنایا ہے اور اسی کو آپ نے برکت بنا دی، اور یہ اتنا پھیل گیا یہ برکت کا مفہوم کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جب کہتے ہیں کہ برکت میرے معاملات میں، اور وہ کیا کرتے ہیں، جیسے یہ علماء ہوتے ہیں، میں نے اپنے علماء کو بھی دیکھا ہے تقریباً، لیکن زیادہ اہل سنت کے علماء کو جب کسی گھر میں جاتے ہیں تو وہ لے کے آتے ہیں آٹا، جی آپ مہربانی فرمائیں آپ اس چیز کو نا چھو کر کے تھوڑی سی نا برکت ڈال دیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو منہ کے جراثیم ہوتے ہیں وہ سب کی مل کر ایک جب برکت شامل جو حال ہوتی ہے تو وہ پھر ساری زندگی کے لیے خوبصورت نمونہ بن جاتی ہے، صحت اس کے اندر ماشاءاللہ اضافہ ہوتا ہے، اور باقی اس قسم کے معاملات میں کبھی بھی دم درود سے، تعویذ لکھنے سے، تعویذ دھاگوں سے یا پھونکے مارنے سے برکت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ وہ برکت کا غلط مفہوم بتایا گیا، کسی ایک نے کیا اور اس کے بعد چل سو چل ہر بندہ چل پڑا کہ بھئی برکت یہی چیز کا نام ہے اور اسی سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اب وقت زیادہ نہ ہو جائے، یہ ایک نمونے کے طور پر کہ جب کسی چیز کا مقصد سے نکال کر اس کو رسم بنا دیا جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ اور اس مثال کے ذریعے سے یا اس تمثیل کے ذریعے سے، اس لطیفے کے ذریعے سے اپنی زندگی کے باقی معاملات کو بھی ذرا غور کیجیے گا کہ جو ہم صبح شام کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو مقصد سے نکال کے رسم بنا دی ہے۔
ایک علاقے کے اندر ایک رسم تھی، اور وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آتا تھا اس کو کھانا کھلاتے تھے، کھانا کھلائے بغیر اس مہمان کو واپس نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک تھوڑا بندہ پڑھا لکھا تھا، وہ گیا کھانے میں جا کے بیٹھا۔ اب وہ کرتے کیا تھے کہ کھانا رکھتے تھے، کھانے کے ساتھ ایک کم از کم 1 میٹر کا ڈنڈا رکھتے تھے۔ مہمان نے کہا کہ بھائی آج میں کھانا تب کھاؤں گا جب مجھے یہ بتاؤ گے کہ یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہو۔ اب وہ سارے سیاپے میں پڑ گئے، انہوں نے قائل کیا کہ یار آپ چپ کر کے کھانا کھو اور جاؤ، آپ کو کیا ضرورت ہے ایسا سوال کرنے کو۔ اس نے کہا نہیں، آپ کی اگر یہ رسم ہے کھانا کھلائے بغیر بھیجتے نہیں ہیں، تو میری بھی آج ضد ہے کہ مجھے جب تک یہ نہیں بتائیں گے تب تک میں جاؤں گا نہیں۔ اب وہ دائیں میں پوچھا، کسی کو پتا تھا نہیں، ایک بزرگ کو لے کر آئے 60 70 سال کی عمر کا، پوچھا کہ بابا جی دسو، سیاپا بن گیا جی، آپ بتائیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی معذرت، پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں، البتہ اتنا ضرور پتہ ہے کہ جو ڈنڈا رکھا ہوا ہے نا، اس سے تھوڑا سا چھوٹا رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے اس ڈنڈے کو کاٹ کے تھوڑا سا چھوٹا کر دیا، لیکن سوال باقی تھا کہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں۔ ایک اور کو لے کر آئے، تھوڑے سے ان سے بڑی عمر کے ہوں گے، 80 90 سال کے ہوں گے، ان کو لے کر آئے، دسو بابا جی، پورے علاقے میں اب بات پھیل چکی تھی اور ہر دوسرا تیسرا بندہ اس تگ و دو میں تھا کہ یار یہ رکھتے کیوں ہیں۔ ان کو لے کر آئے، ہاں جی بتائیں، مہمان نے سوال کیا، مہمان نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی معذرت بیٹا جی، پتہ مجھے بھی نہیں ہے، لیکن جس سائز کا یہ رکھا ہوا ہے نا، اس سے تھوڑا سا اور چھوٹا رکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا کاٹ کے اور چھوٹا کر دیا گیا۔ پورے علاقے میں ایک 100 سالہ بزرگ ملے، یا 110 سالہ جن کی عمر تھی، پورے علاقے کا سب سے بزرگ، چارپائی پہ اس کو اٹھا کے لائے، ہاں جی بابا جی بتائیں کہ یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد کی ایک اچھی رسم تھی کہ جب مہمان آتا تھا اسے کھانا کھلاتے تھے تو کھانے کے ساتھ مسواک رکھا کرتے تھے، تاکہ مہمان کھانا کھانے کے بعد خلال کر سکے، مسواک کر سکے اور اپنے دانتوں سے ایسے ذرات کو نکال سکے۔ اب کیا ہوا کہ باقی آنے والی نسلوں نے اسی مسواک کو مقصد سے ہٹا کر کیا بنا دیا، ڈنڈا بنا دیا۔ یہ حالت ہوتی ہے ہر اس رسم کی، ہر اس چیز کی، کہ جب کسی چیز کو اپنے مقصد سے نکال دیا جائے تو پھر اس کا مطلب اور مفہوم وہی رسم بن جاتا ہے۔ آج عزاداری کے نام پہ جو ہمارے یہاں رسمیں چل رہی ہیں، یا باقی دیگر رمضان المبارک کے عنوان سے سب سے بڑی رسم کیا ہے؟ رمضان برکت کا مہینہ ہے، برکت کیا؟ کرنٹ، پورا مہینہ کرنٹ رہے گا، مسجد میں دوڑ کے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، افطاریوں میں بھی وہ کرنٹ منتقل ہوگا۔ جو ہی رمضان جائے گا اس کے بعد مجال ہے مسجد کے قریب ہے، کیوں؟ کرنٹ ختم ہو چکا ہے۔ بھائی کس نے کہا تھا کرنٹ برکت کا؟ بھائی ہمیں تو بتایا یہی گیا ہے کہ رمضان ایک سارا سال برکت ہوتی ہے دم درود اور تعویذ دھاگوں سے اور پھونکے مارنے سے، اور سال میں ایک مہینہ آتا ہے جس میں خود بخود ایک کرنٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھونکے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے اندر سے ہی ایک برکت کی جو تقدس مابی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ برکت کے غلط مفہوم ہے جو ہمیں بتائے گئے ہیں، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ برکت عمل کا تعلق ہے، دو طرح کی برکت ہے، ایک وہ جو شامل حال کر دی گئی ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وہ برکت ہے جس کی طرف انسان کو خود بڑھنے کی ضرورت ہے، اپنی کارکردگی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے عمل کو پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا کوئی عمل آپ آگے بڑھائیں گے، پروڈیوس کریں گے، محنت کریں گے، اس محنت کا جو صلہ ملتا جائے گا، اس وہی برکت ہوگی۔ ایک وہ برکت ہے، اور تیسری کچھ منابع کی طرف حکم دیا ہے کہ ان منابع کی طرف رجوع کرو، ان منابع کے ساتھ جتنا ملبس رہو گے، ان کو اختیار کرو گے، تو اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ برکت پیدا ہوگی۔ قرآن کریم نے بھی ذکر کے منابع کا، جو ہم نے پچھلی 2 سلائیڈ پہلے اس کو تھوڑا سا جو ہے واضح کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں وہ برکت کے تحصیلی اسباب، کہ جو ہم اپنی کارکردگی بڑھائیں تو کیسے بڑھائیں، اپنی معاملات کے اندر، اپنی زندگی کے مختلف امور کے اندر کون سے وہ اسباب ہیں جن چیزوں کو اختیار کر کے ہم اپنے علم، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے باقی عمل کے اندر اس برکت کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے صدقہ۔ صدقہ اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی بارگاہ میں دینا، صدقہ سب سے بڑا عامل قرار دیا گیا ہے برکت کے اضافے کا۔ برکت وہ 4 خصوصیات، انسان کے اس عمل میں کثرت ہوگی، اس میں رشد و نمو ہوگا، وہ آگے بڑھتا جائے گا، اس کے اندر دوام ہوگا، وہ مسلسل رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کے اندر ثبات، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، مضبوطی اس کے اندر ہوگی، استحکام ہوگا۔ یہ وہ 4 خصوصیات کی حامل برکت میرے کوئی بھی عمل ہے،
میرے اس عمل میں برکت پیدا ہو سکتی ہے جب میں صدقہ دوں گا، چیریٹی، جتنا میں صدقہ دوں گا اللہ کی راہ میں۔ اب صدقہ ہمارے ذہنوں میں کہ جو رستے میں گزر نہیں ہوتے پروفیشنل فقیر، ان کو 10 روپے دے دینا، یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ ہر اس چیز کو جس کے نتیجے میں انسان کے نفس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو، اور انسان اپنے آپ کو کم محسوس کرے، یا جسے کہتے ہیں ذلت عبودیت، جو امام خمینی نے خوبصورت لفظ اصطلاح استعمال کی ہے، یہ جتنا عبدیت کے اندر ذلت محسوس ہوگی، ہر وہ چیز صدقہ ہے۔ اب مال دے رہے ہیں آپ، کسی کو مشورہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر فوقیت کسی کو دے رہے ہیں، عزت میں، مقام میں، اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ غرض جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے ذریعے سے کسی اور بندے کی مستحق کی ہیلپ کر دینا، مدد کر دینا، یہ صدقہ ہے۔ دوسرا ہے تربیت، اولاد کی تربیت، یہ منبع ہے برکت کا۔ اب تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایک بچہ ہے اس کی آپ تربیت کریں تو اللہ اس کے بدلے آپ کو درجن بچے عطا کرے گا، نہ۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو وہ بچہ ہے اس بچے کی آپ تربیت کریں۔ تربیت کرنے کے نتیجہ کیا ہے؟ اولاد صالح۔ آج جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، ہر والد پریشان ہے اپنے بچے یا بچی کے لیے کہ ماحول فاسد ہو چکا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے خاتون کا یا کسی بزرگوار کا سوال ہوتا ہے سب سے پہلا اور بنیادی کہ بچہ ہمارا خراب ہو چکا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ توجہ کیجئے گا، ایک منبع وہ صدقہ ہے، دوسرا منبع تربیت ہے۔ اور تربیت زبان سے نہیں ہوتی۔ ایک خواہر ہیں، محترمہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں بچے کو صبح و شام کہتی رہتی ہوں کہ یہ فلاں بہن کی چیز ہے، یہ حرام ہے، استعمال کرنا نہیں، جائز نہیں ہے، آپ کیوں استعمال کرتے ہو؟ بھئی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ جتنا کہیں گے اس عمر میں بچہ اریٹیشن کا شکار ہوگا۔ برکت آپ اس کی تربیت کریں۔ تربیت کے عوامل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں، اپنے عمل سے جو کچھ آپ اپنے گھر میں کریں گے بچہ وہی کرے گا۔ اگر آپ خود موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بچے سے کہیں آپ استعمال نہ کرو تو کبھی نہیں، آپ کی بات نہیں مانے گا، تو آپ خود کرتے ہیں۔ لہذا آپ اپنے گھر کا وہ ماحول بنائیں، خود کریں گے، آپ کو انہوں نے دیکھنا ہے۔ آپ جو کچھ کہیں گے اس پہ اس نے عمل نہیں کرنا، بلکہ جو کچھ آپ کر کے دکھائیں گے اس پہ اس بچے نے عمل کرنا ہے۔ نمبر 2 ماحول، نمبر 3 دوستیاں، اور نمبر 4 سکول، جہاں پہ بچہ جا رہا ہے، جس معلم کے پاس۔ سکول ایک واحیات ہے، کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، وہاں پہ ہر قسم کی غلط جملے بازی ہوتی ہے بچوں کی، اور وہاں پہ آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں تو واضح بات ہے نتیجہ گھر آ کے اس نے دکھانا ہے۔ جس ماحول میں جا رہا ہے، جن دوستوں کے پاس جا رہا ہے، جس گلی محلے میں، وہ اگر خراب ہے تو گھر میں آ کر اس نے اپنے اثرات دکھانے ہیں۔ لہذا تربیت چاند ان تمام میادین میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بچے کے اندر وہ تزکیہ پیدا ہو اور وہ اولاد صالح بن سکے، جو آپ کے مرنے کے بعد اس کی وہ اچھی تربیت، وہ اولاد صالح آپ کے لیے اپنے اعمال سے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ تیسرا ہے اقتصاد و میانہ روی، جو سب سے بڑا منبع ہے اموال کی برکت کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے مال میں برکت، یہ آزمایا ہوا نقطہ ہے۔ یقین کیجئے کہ بہت کم وسائل کے اندر، مجھے زمانہ یاد ہے بہت کم وسائل تھے لیکن اس کے اندر بھی پورے مہینے کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ وجہ اپنی میں صرف نہیں دے رہا ہوں، کہ ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس پہ ٹرائی کیجئے۔ کم سے کم وسائل کو اگر آپ میانہ روی سے چلائیں، اقتصاد سے چلائیں، اقتصاد یعنی ہر چیز کو پیرامیٹر دے کے رکھیں، اور جس چیز کو پیرامیٹر دے کے رکھیں، اور مولا علی علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے اس سے متعلق، جو اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی بازار جاؤ، جب بھی لین دینے کے لیے جاؤ، تو ہمیشہ اپنی ضروریات کو مد نظر رکھو، اپنی خواہشات کو مد نظر نہ رکھو۔ ہم بازار جاتے ہیں، ہماری خواہشات، وہاں دیکھتے ہیں کہ فلاں بھی چیز اچھی ہے، اس کو بھی لے لیتے ہیں، یہ بھی چیز اچھی ہے، اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ ارے بھائی جب گھر سے نکلے ہو بازار کے لیے کوئی چیز لینے کے لیے، اپنی ضروریات کو لکھو کہ یہ میری ضروریات ہیں، بس گھر سے متعلقہ میں نے یہی لے کے آنی ہے۔ جب ضروریات سے آگے بڑھائیں گے اور اپنی چادر چھوٹی ہے اور پاؤں کو پھیلائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بے برکتی پیدا ہوگی۔ لہذا میانہ روی یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو مد نظر رکھ کے شاپنگ نہ کریں، اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اگر اپنے لیے اسباب فراہم کریں گے تو یہ منبع بنے گا برکت کا۔ اور اس طریقے جو سب سے بڑا ایک خوبصورت میانہ روی وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کی شکر گزاری کے عنوان سے ایک بہت بڑا منبع ہے اموال کی برکت کا، علم کی برکت کا، ان تمام چیزوں کا۔ علم میں برکت، شکر گزاری کا ہے کہ جو اللہ نے علم دیا اس پر عمل،
اور جو مال دی اس کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس کے اندر اسراف نہ کرنا، یہ شکر گزاری ہے عملی مال کی۔ میں مثال روٹیاں شروع کرتے ہیں، صبح کی روٹیاں بنائی ہیں، بندے ہیں 3 اور آپ روٹیاں بنا لیتے ہیں 6 یا 7 اور 2 اضافی ہو جاتی ہیں، آپ وہ خوش کروا کے باہر بھیج دیتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ اگر وہ بچ جاتی ہیں تو ان کو دوپہر کے کھانے میں استعمال کر لینا، رات کے کھانے میں استعمال کر لینا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دی شکر گزاری کی۔ اس طرح اپنی زندگی کی وہ معاملات میں ماہ رمضان میں وہ ایک چھوٹی سی میانہ روی کا یا اپنے اقتصاد کو بنانے کا یہ شکر گزاری کا ایک چھوٹا سا سلیقہ بتاتا ہے، اور بہت راز ہے اس رمضان المبارک، ان روزوں کا اور ان ایام کا اور ان برکتوں کا، کہ جس میں انسان کے معاملات کو، انسان کی روزمرہ کے شیڈول کو مرتب کرنے کے لیے ماہ رمضان ایک پوٹینشیل انرجی فراہم کرتا ہے اور منبع بناتا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو اپنے سال بھر برکت پیدا کرنا تو ہم نے رمضان کو مبارک قرار دیا ہے، بابرکت قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں اپنی زندگی بھر کے لیے وہ اسباب فراہم کرو تاکہ پورا سال اس کے مطابق جو ہے وہ گزر سکے۔ لہذا شکر گزاری۔ اور چوتھا جو روایات کے اندر ذکر کیا گیا وہ ہے حق پرستی، حق کی پیروکاری، حق کے میادین میں ڈٹ جانا اور حق کا اظہار کرنا، کسی بھی معاملے میں پیچھے نہ ہٹنا، اور حق کے اوپر دوام اور حق کی اطاعت، یہ سب سے بڑا منبع ذکر کیا گیا ہے اس سے اگلا، کہ جس کے نتیجے میں انسان کے معاملات میں اور عمل میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ دیگر اسباب میں سے قرض دینا ہے۔ صدقہ آپ دیتے ہیں تو وہ صدقہ آپ کسی کو دے رہے ہیں جس کا نتیجہ آپ کے عمل میں اور آپ کے ان چیزوں میں اضافہ ہے۔ قرض کا 2 فوائد ہیں۔ قرض یہ ہے کہ آپ کوئی مومن مستحق ہے، اس کو قرض دیتے ہیں تو آپ اس سے واپس بھی لیتے ہیں کچھ معینہ مدت کے بعد، جو آپ کو فوراً واپس مل جاتا ہے۔ اور روایات کے اندر ذکر کیا گیا کہ صدقہ سے بھی افضل، زکوٰۃ سے بھی افضل جو ہے وہ آپ کا قرض دینا ہے، کسی مومن کی مدد کرنا تاکہ وہ اپنی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری کر سکے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی، اپنے اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا، ان کی ہر خوشی غمی میں یا ان کے ساتھ زندگی کے ان میادین میں شریک ہونا، اپنے رشتہ دار جو عزیز اقربا ہیں اپنے خاندان کے، ان کے ساتھ ہر معاملے میں ان کو شامل رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور حقوق العباد کا حق کی ادائیگی، یہ وہ صلہ رحمی کے عناوین ہیں جو حقوق العباد ہم سب کو بھلا دیے گئے ہیں، اور ہم ہر دوسرے تیسرے بندے کے ساتھ تعلق جمانے کے لیے قائل ہیں اور راضی ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کو ان کی ہدایت کے لیے یا ان کی ساتھ اس رشتے کو دوام کے لیے ہم صلہ رحمی کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کچھ برکت کے لیے ایک منبع ذکر کیا گیا۔ اور سب سے بڑا منبع دعا۔ دعا یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کر کے مسجد سے باہر نکل کے یا مصلی سے اٹھ کر عمل اس کے الٹ ہوں۔ دعا کا مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش ہونا کہ وہ پروردگار کی ذات جو میرے دل کی قریب ہے، میں ہر زندگی کا مسئلہ، ہر معاملہ اس پروردگار کی ذات کے ساتھ چھیڑوں، پوچھوں۔ ہم یقین کریں، ہم اگر اپنے شیڈول کو دیکھیں، اب غور کرنے کی نقطہ یہ ہے کہ میں اپنے دن بھر کے شیڈول کو اگر دیکھوں تو 5 کی نمازوں کے آخر میں اگر میں رات کو کنکلوڈ کروں تو میں 5 منٹ بھی، 24 گھنٹوں میں 5 منٹ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا۔ وہ ایک رسمی سی دعا ہوتی ہے جو 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ وہی رٹی رٹی دعائیں، لیکن دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، اور انسان کا اظہار کرنا اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے معاملات شیئر کرنا۔ وہ پروردگار جو یہ کہہ رہی ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہارا جواب دوں گا، فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، ہر معاملے کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے نتیجے میں انسان کی تقدیر سنور سکتی ہے اور معاملات میں برکت پیدا ہو سکتی ہے۔ انہی معاملے میں ایک زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ واجبی، جو چند چیزوں پر واجب ہو جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ فطرہ ہے اور اس قسم کی دیگر امور کی بابت۔ اور ایک عنوان ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت، و اللہ نے جن جن ہستیوں کی، جن جن کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے ان کی اطاعت کرنا، یہ منابع ہیں جس کے نتیجے میں برکت پیدا ہو سکتی ہے۔ البتہ برکت کے سلب ہونے کے بھی اسباب ہیں، اور وہ اسی کے الٹ ہے۔ گناہ کرنے کے نتیجے میں برکت ختم ہو جاتی ہے، معصیت کرنے کے نتیجے میں، اطاعت نہ کرنے کے نتیجے میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دعا نہ کرنا، صلہ رحمی پیش نہ کرنا، صدقہ نہ دینا،
اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا، نتیجہ بے برکتی گھر میں، معاملات میں، اور بچوں کے معاملات میں اخلاق فاسد ہو جاتا ہے بچوں کا جب تربیت نہیں کرنی تو۔ اقتصاد میانہ روی اختیار نہ کریں تو غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں جن کے نتیجے میں انسان کے اموال میں، انسان کی زندگی میں برکت پیدا ہوگی، اور اگر یہ انجام نہیں دیں گے تو برکت پیدا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی اس سے متعلقہ مفاہیم کو زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری ہے اور یہ موضوع جاری و ساری انشاءاللہ۔ آج کے لیے اس موضوع کا اختتام کرتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ باقی دیگر اصطلاحات اور ان کی وضاحت انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ساتھ جاری و ساری رہے گی۔ خداوند متعال ہمیں اس ماہ برکت میں، رمضان المبارک میں، برکت تحصیلی کو اور منابع برکت کی طرف رجوع کرنے کا توفیق عنایت فرمائے، اور اپنی زندگی کے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ برقرار کرنے اور اس کے اندر برکت پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔